رسول اللہ نے فرمایا، نظر مت مانو اس لیے کہ نظر تقدیر کے سامنے کچھ کام نہیں آتی، صرف بخیل اور کنجوس کا مال اس طریقہ سے نکال لیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، دو اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، تین بعض اہل علم صحابہ اور دوسرے لوگوں کا اسی پر عمل ہے، وہ لوگ نظر کو مکروہ سمجھتے ہیں، چار عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، نظر کے اندر کراہیت کا مفہوم طاعت اور معصیت دونوں سے متعلق ہے، اگر کسی نے اطاعت کی نظر مانی اور اسے پورا کیا تو اسے اس نظر کے پورا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن یہ نظر مکروہ ہوگی۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کراؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور سبقت کرتی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث حسن صحیح ہے، دو یہ حدیث ایوب کی سند سے، عمرو بن دینار کی سند سے، عروہ بن عامر کی سند سے، گبید بن رفاع کی سند سے، اسما بنت امیس کی سند سے، رسول اللہ سے کی سند سے بھی مروی ہے، تین اس باب میں عمران بن حسین اور بریدہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پہل کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور سبقت پہل کرتی، اور جب لوگ تم سے غسل کرائیں تو تم غسل کر لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، دو ہی یہ بن حابس کی روایت جو اوپر مذکور ہے غریب ہے، تین شیبان نے اسے بن ابی کثیر کی سند سے، حیا بن حابس کی سند سے، اپنے والد کی سند سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے، رسول اللہ سے کی سند سے روایت کیا ہے، جبکہ علی بن مبارک اور حرب بن شداد نے اس سند میں ابو ہریرہ کے واسطہ کا ذکر نہیں کیا ہے، چار اس باب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روایت ہے۔ ایک دن رسول اللہ ہماری طرف نکلے، اس وقت ہم سب تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ آپ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسا نظر آنے لگا گویا آپ کے گالوں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے یا میں اسی واسطے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ بے شک تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ کیا، میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ اس مسئلہ میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث غریب ہے، دو ہم اسے اس سند سے صرف صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں، اور صالح مری کے بہت سارے غرائب ہیں جن کی روایت میں وہ منفرد ہیں، کوئی ان کی مطابقت نہیں کرتا۔ تین اس باب میں عمر، عائشہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہے۔ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب زمین کرید رہے تھے کہ اچانک اپنے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا حال معلوم نہ ہو۔ وکی کی روایت میں ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کی جنت جہنم کی جگہ نہ لکھ دی گئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ تقدیر کے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم لوگ عمل کرو، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم سے صادق و مصدوق رسول اللہ نے بیان کیا، تم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک علق یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن تک مضغ یعنی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اسے 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، اور یہ چیز کہ وہ شقی بدبخت ہے یا سعید نیک بخت، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جہنمیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لہذا وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے اور جنتیوں کے عمل پر اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، لہذا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک یہ حدیث سلمان کی روایت سے حسن غریب ہے، دو اس باب میں ابو اسید سے بھی روایت ہے، تین ہم اسے صرف یحییٰ بن زریس کی روایت سے جانتے ہیں، چار ابو مودود 2 راویوں کی کنیت ہے، ایک کو فضہ کہا جاتا ہے اور یہ وہی ہے
जिन्होंने ये हदीस रवायत की है उनका नाम फिज़्ज़ा है और दूसरे अबू मौदूद का नाम अब्दुलज़ीज़ बन अबू सुलेमान है। इनमें से एक बसरा के रहने वाले हैं और दूसरे मदीना के, दोनों एक ही दौर में थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान ले आए और ये यकीन कर ले कि जो कुछ इसे लाहिक हुआ है चुकने वाला ना था, और जो कुछ चौक गया है इसे लाहिक होने वाला ना था। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ अब्दुल्ला बिन मिमून की रवायत से जानते हैं। 2, अब्दुल्ला बिन मिमून मुनकिर हदीस हैं। 3, इस बाब में अबादे जाबिर और अब्दुल्ला बिन उम्रो रज़ी अल्लाह अन्हुम से भी अहादीस आई है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई बंदा 4 चीज़ों पर ईमान लाए बगैर मोमिन नहीं हो सकता। 1, गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसने मुझे हक के साथ भेजा है। 2, मौत पर ईमान लाए। 3, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाए। 4, तकदीर पर ईमान लाए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास एक शख्स आया और उसने कहा, फलां शख्स ने आपको सलाम अर्ज़ किया है। इससे इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मुझे खबर मिली है कि इसने दीन में नया अक़ीदा ईजाद किया है। अगर इसने दीन में नया अक़ीदा ईजाद किया है तो इसे मेरा सलाम न पहुँचाना, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना है, इस उम्मत में मेरी उम्मत में ये शक रावी की तरफ से हुआ है, तकदीर का इनकार करने वालों पर ख़स्फ़ मस्ख़ क़ज़्फ़ का अज़ाब होगा। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, 1, ये हदीस हसन सही गरीब है। 2, अबू सख़र का नाम हमीद बन ज़ियाद है। मैं मक्का गया तो अता बिन इब्बी रुबा से मुलाकात की और उनसे कहा, अबू मोहम्मद, बसरा वाले तकदीर के सिलसिले में बरसबील इनकार कुछ गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा, बेटे, क्या तुम कुरान पढ़ते हो? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, सूरत अल-ज़ख़रफ़ पढ़ो। मैंने पढ़ा। हामीम किस्म है इस वाज़े किताब की, हमने इसको अरबी ज़बान का कुरान बनाया है कि तुम समझ लो यकीनन ये लौ महफूज में है और हमारे नज़दीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। अल-ज़ख़रफ़ 1:4 पढ़ी। उन्होंने कहा, जानते हो उम्मुल किताब क्या है? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा, वो एक किताब है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के पैदा करने से पहले लिखा है। इसमें यह लिखा हुआ है कि फ़िरऔन जहन्नुमी है और इसमें अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। तब्बत 1 भी लिखा हुआ है। अता कहते हैं, फिर मैं वलीद बिन अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला। वलीद के वालिद अबादे बिन सामित सहाबी रसूल थे और उनसे सवाल किया, मरते वक्त अब के वालिद की क्या वसीयत थी? कहा, मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और कहा, बेटे, अल्लाह से डरो और ये जान लो कि तुम अल्लाह से हरगिज़ नहीं डर सकते जब तक तुम अल्लाह पर और तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान ना लाओ। अगर उसके सवा दूसरे अक़ीदा पर तुम्हारी मौत आएगी तो जहन्नम में जाओगे। मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फरमाया, लिखो। कलम ने अर्ज़ किया, क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, तकदीर लिखो, जो कुछ हो चुका है और जो हमेशा तक होने वाला है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से गरीब है। मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने तकदीर को ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखा था। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से हसन सही गरीब है। मुशरिकीन कुरैश तकदीर के बारे में झगड़ते हुए रसूल अल्लाह के पास आए तो ये आयत नाजिल हुई, यानी जिस दिन वो जहन्नम में मुंह के बिल घसीटे जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, तुम लोग जहन्नम का मज़ा चखो, हमने हर चीज़ को अंदाज़े से पैदा किया है। अल-क़मर 48-49। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, 1, ये हदीस सही है। 2, मज़कूरा हदीस मुझसे क़ब्सा ने बयान की, वो कहते हैं, मुझसे अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने बयान की। मैं एक दिन रसूल अल्लाह के साथ सवारी पर पीछे था। अपने फरमाया, ए लड़के, बेशक मैं तुम्हें चंद अहम बातें बतला रहा हूँ, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखो, इसे तुम अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुँचाना चाहे तो वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए जमा हो जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, कलम उठा लिए गए और तकदीर के सहीफ़े खुश्क हो गए हैं। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन सही है।
سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے انکار کی بات کی وہ مابد جہن ہے میں اور حمید بن عبد الرحمن ہوں میری دونوں سفر پر نکلے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے ہم نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کاش ہماری رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی شخص سے ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے اس نئے فتنے کے متعلق پوچھیں جو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے چنانچہ خوش قسمتی سے ہماری ان سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے ملاقات ہو گئی پھر میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا میں نے یہ اندازہ لگا کر کہ میرا ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری اور حق مجھے سونپ دے گا عرض کیا ابو عبد الرحمن کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں غور و فکر اور تلاش و جستجو کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور امر معاملہ ازسر نو اور ابتدائی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا جب تم ان سے ملو اور تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بری و بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کی اگر ان میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس کا یہ خرچ مقبول نہ ہوگا پھر انہوں نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس تھے اسی دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور ہم لوگوں میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا وہ رسول اللہ کے قریب آیا اور اپنے گھٹنے اب کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گیا پھر کہا اے محمد ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ اس نے پھر پوچھا اور اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے پھر پوچھا احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو تو ان تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور اپنے اندر پیدا نہ کر سکو تو یہ یقین کر کے اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ شخص اب کے ہر جواب پر کہتا جاتا تھا کہ آپ نے درست فرمایا اور ہم اس پر حیرت کرتے تھے کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ وہ خود ہی اب سے پوچھتا ہے اور خود ہی اب کے جواب کی تصدیق بھی کرتا جاتا ہے اس نے پھر پوچھا قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا اس کی علامت نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا اس وقت حالت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی اس وقت تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے ننگے بدن رہنے والے محتاج بکریوں کے چرانے والے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کرنے والے ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ مجھے اس واقعہ کے 3 دن بعد ملے تو آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہارے پاس تمہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے آئے تھے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا یعنی اپنے نور کا پرتو تو جس پر یہ نور پڑ گیا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس پر نور نہ پڑا تجاوز کر گیا تو وہ گمراہ ہو گیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم قبرستان بقے میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے رسول اللہ بھی تشریف لے آئے اب بیٹھ گئے ہم لوگ بھی اب کے ساتھ بیٹھ گئے اب کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اب اس سے زمین کریدنے لگے پھر اپنے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا ہر متنفس کا ٹھکانہ جنت جہنم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر اعتماد و بھروسہ کر کے بیٹھ رہے جو اہل سعادہ نیک بختوں میں سے ہوگا وہ نیک بختی ہی کے کام کرے گا اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختی ہی کے کام کرے گا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ عمل کرو کیونکہ ہر ایک کو توفیق ملے گی جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے نیک بختی کے کام آسان ہوں گے اور جو بدبختوں میں سے ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہوں گے پھر اپنے سورت واللیل کی آیت جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے
لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اللیل 5:10۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہر روز صبح و شام کو میں اس اللہ کے نام کے ذریعہ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا جانے والا ہے 3 بار پڑھے اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ ابان کو ایک جانب فالج کا اثر تھا۔ حدیث سننے والا شخص ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابان نے ان سے کہا میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ حدیث بالکل ویسی ہی ہے جیسی میں نے تم سے بیان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا اثر ہوا اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی تقدیر کا فیصلہ جاری کر دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔